اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علم ساتھیو، اس سے پہلے ہم نے سورہ بقرہ آیات کی ترتیب کے لحاظ سے مکمل کی۔ الحمدللہ سورہ بقرہ کا درس مکمل ہوا۔ اس سے ہم نے بہت سے دینی مسائل سیکھے۔ اللہ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج اس ویڈیو میں ہم سورہ بقرہ کا خلاصہ کے بارے میں پڑھیں گے اور یہ جانیں گے کہ کیا ہم نے اس سے سیکھا ہے۔ سورہ بقرہ کے اہم نکات کا ذکر کریں گے اور اس میں جو ہم نے اہم دینی مسائل سیکھے ہیں ان کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 40 تا 142، جس میں بنی اسرائیل کے خلاف فرد جرم، ان کی امامت کے منصب سے معزولی کے بارے میں احکام۔ آیت نمبر 40 تا 46 میں بنی اسرائیل کو اسلام کی دعوت دینے کے بارے میں ذکر ہوا۔ آیت نمبر 47 تا 48 بنی اسرائیل کو آخرت کی یاد دہانی کرائی گئی۔ آیت نمبر 49 تا 79 بنی اسرائیل پر احسانات اور ان کی عہد شکنیوں پر جرائم کی تاریخ دہرائی گئی۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے احسانات۔ نمبر 1، اے بنی اسرائیل میری نعمت یاد کرو۔ نمبر 2، موسیٰ کو کتاب و شریعت عطا فرمائی گئی۔ نمبر 3، بنی اسرائیل میں نبوت، شریعت اور بادشاہت جاری کی گئی۔ نمبر 4، اللہ کے ساتھ شرکت کرنے جیسے جرم کو معاف کیا گیا۔ نمبر 5، اللہ کی ربوبیت کے اصرار پر موت آ جانے کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا۔ نمبر 6، 40 سال کی صحرا نوری میں بادل کا سایہ فراہم کیا گیا۔ نمبر 7، فلسطین کی سرزمین عطا فرمائی گئی۔ نمبر 8، دشمن کے مقابلے میں سمندر سے بحفاظت پار پہنچایا گیا۔ نمبر 9، دہشت طیہ کی سیاہی میں من و سلوہ اتارا گیا۔ نمبر 10، فرعون اور آل فرعون کی غلامی سے نجات دی گئی۔ آیت نمبر 80 تا 89 میں بنی اسرائیل کا نسلی تعصب، ان سے عہد و پیمان، ان کا طرز عمل کے احکامات کا ذکر ہوا۔ آیت نمبر 90 تا 123 بنی اسرائیل کا نسلی تعصب، ان کے مزید جرائم، ان کا حسد، فرد جرم کی مزید دفعات شامل کرنے کے احکامات وارد ہوئے۔ آیت نمبر 124 تا 141 بنی اسرائیل کو اپنے آباؤ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب کا راستہ اختیار کرنے کی دعوت دی گئی۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کن چیزوں پر لعنت کی گئی؟ نمبر 1، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے والے پر، بدعت ایجاد کرنے والے پر۔ نمبر 3، والدین کو برا بھلا کہنے والے پر۔ نمبر 4، زمین کی حد بندی کے نشانات مٹانے والے پر۔ نمبر 5، چوری کرنے والے پر۔ نمبر 6، جھوٹ بولنے والے پر۔ نمبر 7، حقیقی والد کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرنے والے پر۔ نمبر 8، نابینا کو راستہ بھٹکانے والے پر۔ نمبر 9، جانور کے ساتھ بدفعلی کرنے والے پر۔ نمبر 10، بلا عذر شوہر کو صحبت سے انکار کرنے والی بیوی پر۔ رمضان کے معمولات کا تذکرہ۔ نمبر 1، صیام، رمضان کے روزوں کی پابندی کو لازم ٹھہرایا گیا۔ نمبر 2، قیام، رمضان المبارک کی راتوں میں نماز تراویح، تسبیح و تحلیل میں کثرت سے مشغول رہنا۔ تلاوت قرآن، قرآن کی تلاوت کا کثرت سے اہتمام کرنا۔ اعتکاف، رمضان کے آخری عشرے کے ایام میں اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھنا۔ نماز تہجد، سال کے بقیہ مہینوں کی نسبت رمضان المبارک میں نماز تہجد کی ادائیگی زیادہ انہماک اور ذوق و شوق کا مظاہرہ کر۔ صدقہ و خیرات، عام دنوں کی نسبت اس مہینے میں
صدقہ و خیرات کی کثرت کرنا۔ آیت نمبر 142 تا 283 جن احکامات کا تذکرہ ہوا۔ نئی امت مسلمہ کو خطاب۔ اس امت کا شہادت علی الناس کے طریقے پر فائز ہونے کے بعد ان کی ذمہ داریوں کی تفصیل، اسلام میں مکمل داخل ہو کر اور امت وسط کے حقیقی مصداق بن کر شہادت علی الناس کا فریضہ سر انجام دو۔ اس میں کچھ مزید احکامات فرمائے گئے۔ نمبر 1، امت کے ذمے شہادت علی الناس کا فریضہ۔ نمبر 2، نماز، صبر، جہاد، حج اور عمرہ کے احکام۔ نمبر 3، عقیدہ توحید کے احکام۔ نمبر 4، حلال و حرام کے احکام۔ نمبر 5، نیکی کا تصور۔ نمبر 6، معاشرت کے احکام۔ نمبر 7، انفاق کے احکام۔ نمبر 8، کامل اسلام کا مطالبہ۔ نمبر 9، شراب، ایلا، نکاح، مہر، حیض کے احکام۔ نمبر 10، مزید معاملات کے احکام۔ نمبر 11، سود، قرض، رہن کے احکام۔ ساتھیو، اللہ کریم سے دعا ہے کہ تمام امت مسلمہ کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ساتھیو، ہم نے قرآنی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے، اس لیے آپ بھی لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کو میرا چینل قرآن ود ایڈیپیڈیا سبسکرائب کرنے کی دعوت دیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولنا تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اللہ کریم ہم سب کی نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔